صدیق اکبر کی ہجرت، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت، مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت، نبی اور صدیق اکبر کی ہجرت، نبی اور صدیق اکبر، مبارک عمل تھا خدا کی رضا تھی، نبی اور صدیق اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات 26 صفر بمطابق 8 ستمبر 622 عیسوی کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہجرت کے اقدام کا آغاز فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مقیم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مروہ پہاڑی کے جنوب مشرق میں تقریباً اس جگہ واقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد ہجرت تک اسی گھر میں مقیم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اس جگہ موجود تھا جہاں آج مکہ ٹاورز ہیں۔ اس کی چوتھی منزل پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ایک مسجد بھی قائم ہے۔ دار الندوہ نامی ایک اسمبلی ہال کعبہ کے شمال مغرب میں واقع تھا، جہاں قریش کے قائدین اکٹھے ہو کر اپنے علاقے کے بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب مشرکین مکہ کے اسلام مخالف اقدام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل برداشتہ کر دیا تو تبلیغ اسلام کا ایک نیا باب کھلا۔ یثرب سے ہر سال لوگ حج کرنے مکہ آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے حق پیش کیا، چونکہ وہ یہودیوں سے ایک نئے نبی کے آنے کی پیشین گوئیاں سنتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی رسول ہیں۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے واپس جا کر اسلام کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ اگلے سال 12 نبوی میں حج کے موقع پر یثرب کے 12 آدمیوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر مینا کی گھاٹی کے پاس اس جگہ بیعت کی جہاں آج مسجد عقبہ واقع ہے۔ اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ 13 نبوی میں حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 75 آدمیوں نے مینا کی اسی گھاٹی عقبہ کے مقام پر اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لے چلیں، وہاں اسلام کی تبلیغ کے لیے زیادہ کام ہو سکے گا، اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ بیعت عقبہ ثانی کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا۔ تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں پناہ کی جگہ مل گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں گنتی کے اب چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما کو خاص اہمیت دیتے تھے، اس لیے قریش کو اندازہ تھا کہ یہ تینوں بھی اب مدینہ چلے جائیں گے۔ انہیں مسلمانوں کی مدینہ پاک کی طرف ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ ایک دن پہلے پہر غور و خوض کے لیے دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ اس قسم کے اجتماع کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس میں انتہائی رازداری برتی جاتی ہے اور ظاہری سطح پر کوئی ایسی حرکت سامنے نہیں آنے دی جاتی جو روزمرہ کے معمول کے خلاف اور عام عادات سے ہٹ کر ہو، تاکہ کوئی شخص خطرے کی بو سونگھ نہ سکے اور کسی کے دل میں خیال نہ آئے کہ یہ خاموشی کسی خطرے کا پیش خیمہ ہے۔ اس اجتماع میں قریش کے تقریباً سبھی سردار موجود تھے۔
ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ جلیل کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا۔ اس اجتماع میں لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا۔ سب نے اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی حامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئی۔ اب ابو جہل نے کہا، اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بے باک جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی بار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس نے فوراً کہا، یہ ہوئی نہ بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہو تو ایسی، باقی سب بیکار ہے۔ باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی اس سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا کہ جس بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سویا کرتے ہیں، آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت جب تمام لوگ گھروں میں موجود ہوتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرما لیں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع رات میں عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ اس رات ابو جہل سمیت تمام قبیلوں کے 11 جوان منصوبے پر عمل کرنے کے لیے آدھی رات کے بعد ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ لہٰذا اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر تانے سوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گاد میں بیٹھ گئے تاکہ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین اس حالت کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، باہر تشریف لائے۔ آپ اس وقت سورہ یاسین کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قطعاً احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اسی وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ جس میں 6000 درہم اور ستوں کا تھیلا لیا اور مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کی پو پھٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ کے ایک غار تک جا پہنچے۔